بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا معاشرہ ہے اور یہ معاشرہ مختلف مخلوقات سے مل کے بنا ہے، اور ان میں اشرف المخلوقات اللہ نے آپ کو اور مجھے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت برائیوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے اور نیکی خیر خواہی کے پہلو چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہودی اس وقت پریشان ہیں کہ ہمارے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں جو یہودیت کی اصل کو بھول گئے ہیں اور دنیا داری میں مست ہیں۔ دنیا عیسائیت میں بھی یہی آواز اٹھ رہی ہے۔ کلیسے نے باہر کی دنیا سے ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد اپنی ہار مانی ہے۔ سکھوں کو پریشان دیکھ رہا ہوں، ان کے بڑے اور وڈیرے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے نہیں رہے۔ ہندوؤں کے اندر بھی یہی پریشانی۔ امت مسلمہ کو دیکھیں تو وہ بھی اس وقت 2 ارب ہونے کے باوجود 57 کے لگ بھگ ملکوں کا بلاک ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر طاقت، قوت، پیسہ، مال، دولت، زمین، وسائل سب کچھ میسر ہونے کے باوجود کلمے کی دولت، توحید کی دولت، رسالت کی دولت، نماز جیسی عبادت، روزے جیسی عبادت، زکوٰۃ جیسی عبادت، جہاد جیسی کوہان اور عظمت رکھتے ہوئے بھی اس وقت پریشان ہیں کہ ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو کل تھا اور جوان وہ نہیں ہے جو کل تھا۔ مسئلہ کیا بنا؟ حضرات، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے پیچھے علماء کرام، ان کا الحمدللہ ایک جمع غفیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، برکت والی، ایمان والی، علم والی، عمل والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حفاظتیں فرمائے، اور جب تک یہ زندہ ہیں، آسمان کا حسن اگر ستاروں سے ہے تو دنیا کا حسن علم کے ان میناروں سے۔ میرا مالک حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، زبان کی گرہیں کھولے، دنیا کے سینوں تلک حق کی آواز جو ہے وہ پہنچائیں۔ میرے پاس اس وقت صرف پوری دنیا کی جتنے بھی مسائل ہیں، زیادہ اگر ان کو کلوز کر کے خلاصہ نکالوں تو صرف 2 باتیں ہیں۔ اللہ کا دین یا تو کچھ چیزوں کے کرنے کا نام ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ رب کا دین کیا ہے؟ الاحکام والنواہی۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، یہ دین ہے، اور جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ دین ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو اگر ایک ٹائٹل اور عنوان دیا جائے تو وہ ہے بندگی۔
جو زندگی ملی ہے بندگی میں ہو تو یہ فخر بھی ہے، یہ اعتزاز بھی ہے، یہ اجر بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے، یہ سواد بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے، عروج بھی ہے، بلندی بھی ہے، رفعت بھی ہے، یہ کمال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ اور اگر بے بندگی ہو تو شرمندگی ہی شرمندگی اور زوال ہی زوال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرات ماشاءاللہ پچھلے سال سے جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ کرسیوں کی تبدیلی ہے، اور ایک چیز جو اس سال پھر دوبارہ دیکھنے کو ملی کہ ماشاءاللہ اندر بھی بھرپور رش ہے، باہر بھی میلہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جو سب سے حسن و جمال ہے اس جلسے کا وہ مونگ پھلی ہے۔ میں اپنے موضوع پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا تذکرہ نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ حاضرین مجلس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آپ بڑا پیار دے کے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مونگ پھلیاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جیبوں میں ہوں گی، یقیناً لے کے آئے ہوں گے، لیکن شاید ابھی اس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ دو باتیں کرنی ہیں اور بڑے اختصار سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کی 3 روزہ کانفرنس سے ہوتی ہوئی ماشاءاللہ میرے وطن عزیز میں بہت تھوڑی رہ گئی، سنتے سنتے عمر بیت گئی ہے، سنانے والوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی عشرے بیت گئے ہیں، اور ہم نے کانفرنس کوئی چھوڑی بھی نہیں، لیکن کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو میرے خیال میں پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ عالم پائے جاتے ہیں، ایک حکیم اور دوسرے عالم۔ کوئی بیماری بول کے دیکھیں، ہر بندہ بتائے گا یہ نسخہ کر لو، یہ ٹوٹکا کر لو۔ خطیب صاحب نے جمعہ پڑھایا، امام صاحب بیٹھے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہونے لگی، سوال پوچھ کے دیکھیں امام اور خطیب ابھی نہیں بولے ہوں گے، نال والے بول پین گے، لے تینوں والے اس گل دا پتہ ہی نہیں ہے، تو جواب ہے۔ ہمارے علاقے میں ایسے ہوتا ہے، آپ کا علاقہ شاید شریف ہو، بچا ہوا ہو۔ یہ 2 چیزیں، ہر ٹوٹکے کا پتہ ہے، ہر مسئلے کا پتہ ہے، مباحثے بھی کریں گے، مناظرے بھی کریں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، میں بڑیاں نو لمحہ پایا ہے، دند کھٹے کیتے ہیں۔ سر جی لوگوں سے جیت کے کیا کرنا، کدی اپنے آپ تو جیتو تے چس آوے۔ قرآن جدو نازل ہویا ہے نا تے اس ترتیب نو سمجھن لئی، معاشرے دے مسائل نو سمجھن لئی ذرا تھوڑی جی توجہ چاہیے دی۔ اللہ نے ہر قوم کے لیے جو اپنی آواز ریکارڈ کر کے لکھوا کر کے لوح محفوظ میں رکھی ہے نا، وہ اس امت کا کوٹا ہوتا ہے جو اللہ اس پیغمبر کو دیتے ہیں، وہ ان کا کتاب اور ان کے لیے نصاب ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے جو کوٹا، جو نصاب، جو کتاب میرے مالک نے رکھا لوح محفوظ میں، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اے جڑی کتاب جے نا بالکل سیم ایداں دی ایداں ساڈا ایمان ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ چھپائی ہے۔ لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں، رمضان میں اللہ نے اسے ایسے کا ایسے پہلے آسمان پہ بیت العزہ میں اتارا ہے۔ 2 مسئلے سمجھ لیا جے، ترتیب نہ لگے ٹورے آوانگے کیونکہ میں پھر کچھ پوچھنا جے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ میں اسے اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اترا ہے۔ بیت العزہ سے جبریل امین محبوب کے دل پہ 23 سالہ دور میں گاہے بگاہے، شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، جتنی ضرورت، جیسا سوال ویسا جواب، جو حکم دینا تھا، جس سے روکنا تھا، وہ آرڈر بنا کے، یہ نہیں بنا کے اللہ نے زمین پر قرآن مجید کو 23 سالہ عرصے میں اتارا۔ تو سب سے پہلا جو حکم آیا تھا میرے خیال میں بچے کو پتا ہے، اللہ نے جو پہلا حکم اتارا ہے
اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سب بچوں کو تقریباً پوچھ لیں تو پتا ہوتا ہے، تو انہوں بھی پتا ہونا ہے انشاءاللہ کی سی پہلا حکم؟ سٹیج تے ماشاءاللہ جی سجے ہے، بولدا ہے، گل تے اوتھے ہی ہے نا، میں کوئی نعرہ تے نہیں تواڈے تو مروان دیا۔ پہلا حکم بولیا کرو، تسی پڑھے لکھے ہو، جڑا کانفرنس سندا ہے وہ پڑھدا ہے۔ پہلا حکم تھا پڑھنے کا، پہلا حکم تھا پڑھنے کا، اقرا تے پڑھنا کی ہے؟ آکسفورڈ دا نصاب، انگلش، اردو، پنجابی، دوڑے، مائے، گانے نہیں، وہ پڑھنا ہے جو آسمان سے رب نے وحی کے ذریعے جبریل امین کو نصاب دے کے بھیجا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ اقرا، اگر وہ نہیں نہ پڑھا، آپ پی ایچ ڈی کر جائیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر جائیں، ایم فل کر جائیں، بی ایس کر جائیں، ماسٹر کی ڈگریاں لے لیں، تے عمر پاویں 50 تے 100 سال لگا لو، کنے 100 سال، وہ بابا بیٹھا ایتھے 100 سال دا نہیں نا جی۔ تے سنو پھر اللہ نے سورہ الرحمن چ جڑا اپنا تعارف کروایا نا، تے کھلے لفظاں چ کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے پھر قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، انسان بنایا؟ 150 تو زیادہ مفسرہ نے سر جوڑے نے، اتھے نے تے اس ترتیب تے بیٹھے نے، آخر جا کے کہیں دینے کہ پڑھن تو بغیر، قرآن پڑھن تو بغیر عمر تجربیاں نال، سائنس نال، بیالوجی نال، ٹیکنالوجی نال، بائیو نال، فزکس نال، میتھ نال، کائنات کی ہر چیز پڑھ پڑھ کے عمر 100 سال بھی ہو جائے، اگر اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا تے جمعیاں ہی کوئی نہیں جے۔ جنہیں لاہور نہیں جے ویکھیا ہو، اس گل دا تے سارے انہوں پتہ ہے نا، تے اج اے بھی سبق لے جاؤ کہ جنہیں قرآن نہیں پڑھا او جمعیاں کونی پیدا نہیں ہویا۔ عمر جتنی مرضی ہو، قرآن اترا، پہلا حکم اقرا پڑھنے کا، ٹھیک ہو گیا۔ ایتھے تک تے تانوں ماشاءاللہ پتہ ہے نہ کہ پڑھے لکھے ہے جے، وہ بندہ اپنے نام دے سائن تے کر لیندا نا، نہ کہ پڑھیا ہوندا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جب اتارا ہے تو ترتیب نزولی ہے، جو پہلی آیت آئی ہے، پہلی وحی آئی ہے، آخری پارے میں ہے، سورت کا نمبر 100 ہے۔ پھر اللہ کے محبوب کے پاس جبریل امین ہر سال آتے، قرآن ویسے پڑھتے جیسے لوح محفوظ میں ہے، جیسے بیت العزہ میں ہے، اور پھر میرے محبوب نے اسے ویسے کا ویسے نمازوں میں پڑھ کر کے، سنا کر کے، لکھا کر کے امت کو سیم ویسے دے دیا جیسے لوح محفوظ میں تھا۔ اور قرآن اپنی اس اصلی شکل میں توقیفی ترتیب میں اب فاتحہ کی سورت کی نمبرنگ پہلی ہے، سورہ فاتحہ پہلی ہے، ویسے یہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو پہلا حکم تھا، یہ جو قرآن مجید اترا ہے اور آپ نے 5-5، 10-10، 20-20 سال کانفرنس سے سنی ہے، اور یہاں علم کی بات ہوتی ہے، تو مجھے صرف ایک ساتھی بھری مجلس میں سے یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ نے ترتیب نزولی میں کس صورت میں پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ میں رکھ دیتا جی ہوں کیمرے مارو، جدو ہاتھ چک کے نعرے مار دے ادوں تے مار دے جی، ہوں ذرا کیمرہ لاؤ، کماؤ تھوڑا جا، ہمت کرو شاباش۔ جیڑا بندہ ہاتھ چکے نا، میں کوئی منتر نہیں جے پڑھے آگے تواڈے ہاتھ نہیں تاں ہوندے، نہیں پتا، نہیں نہ پتا جی، میں کوئی علم دا اظہار کرن لیے گل نہیں کرن دیا، افسوس نال کہہ رہے ہیں۔ اگر کانفرنسوں میں حاضر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے، حل حل تے بل بل، واہ واہ کیا بات ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ اس سے بڑی دین کی مصیبت کوئی نہیں، اس سے بڑی دین کی مصیبت کوئی نہیں۔ تو سنیے، توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کوئی حکم نہیں دیا، حالانکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، 6,000
229 آیتوں میں جتنی خبریں، جتنے حکم احکام، جتنی نواہی، جتنی ممانعتیں، جتنی محرمات ممنوعات مالک نے آسمان سے اتاری ہیں، سب کا خلاصہ صرف 7 آیتوں میں، اور یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب توقیفی سمجھ آ گئی جے کہ میں بولی جانا زمین وقف کراؤں دے جے کی خیال ہے؟ قبضہ جدہ مرضی ہوئے، لیکن پتا ہوتا ہے کہ وقف ہے۔ اللہ نے جس چیز کو جیسے ٹھہرا دیا وہ ویسے ہے، ساری دنیا کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ مولد کہتا ہے تمہارا قرآن اور جو اترا وہ اور تم نے بدلا، منکر کہتا ہے ہاں جو قرآن اترا تھا میرے نبی کے یاروں نے بدل دیا، اور جس کو علم نہیں جاہل کہتا ہے قرآن تے تسی بنی امیہ نے رل کے خراب کیتا ہے۔ یہ جو سوچیں ہیں نا، یہ گھٹیا ہیں، یہ حقیر ہیں، لا علمی والی، جہالت والی، الہاد والی، کفر والی، ان کی بولیاں بولنے والے، ان کو علم نہیں کہ رب نے اس کو کیسے اتارا۔ وہ ترتیب توقیفی میں لوح محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ بھی سیف، قرآن حفاظت والا بھی سیف، اس کو حفظ کر کے یاد کرنے والا بھی سیف۔ اب یہ والا جو قرآن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ہے، پہلا حکم، ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی آتے رہیں گے، استقبال کریں، لیکن امید کرتا ہوں اگر آج کا یہ آپ مسئلہ سن گئے تو جتنے معاشرتی مسئلے ہیں خود حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 میں اتارا ہے۔ پہلا حکم یہ تو یاد رہے گا نا، اگلے سال آن کے پوچھ لواں زندگی رہی تے تہاڈی یا میری، تو پھر اینا نا چپ کر کے بیا جی وہ بھول گیا ہے۔ پہلا حکم ترتیب نزولی میں اقرا، ترتیب توقیفی میں اس ترتیب میں پہلا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، وہ جی 21 کہنا ہوں گا جو تو بول پو وہ یار جدی زبان ہے، ہاتھ چکو ہاں ذرا زبان والے باقی نہیں، ہن کہو ذرا آیت نمبر 21 کیڑی سورت؟ تے لفظ بڑے سدھے جے، اللہ نے کسے بھی مسلک نو آواز نہیں دیتی، انہاں نو آواز دیتی ہے جڑے انسان نے یا ایھا الناس، اگے کی کہاں؟ نہیں جی نہیں، یہی تو غلطی ہے۔ یا ایھا الناس عبدوا، ایتھے ہاتھ بندا ہے کہ جیڑے جیڑے اپنے آپ نو بندہ سمجھدے نے، دوجا کوئی کہے تے بھاویں نہ کہے، ایک باری محبت مکھا دو، اس تو بعد تانوں شاید نہ پوچھاں۔ انسان جن بیٹھے جے ہاتھ چکو، سٹیج والے پاجی رہن دو، تسی علماء بیٹھے ہو، میں تانوں معذرت دے نال تنگ جی میں بھی تواڈے نال چکیا، جے تھک گیا تو لا دواں گا، بندے انسان ہے نا پا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، او انسانوں، عبدو، بندے بنو۔ پہلا حکم ہے بندے بنو، جدن آپا بندے بن گئے معاشرہ ٹھیک۔ اسی جدوں بھی قرآن پڑھی دا ہے، پہلے وہابی بنو، پھر سنی بنو، شیعہ بنو، دیوبندی بنو، بریلوی بنو، چشتی بنو، قادری بنو، سولوردی بنو، حنبلی بنو، جعفری بنو، مالکی بنو، شافعی بنو، پھر دنیا چ اللہ کہندے یا ایھا الناس عبدوا، پہلے بندے بنو۔ پہلے جیڑے بھی مسلک دا بھاویں بیٹھا ہوئے، اپنے آپ نو انسان کہندا ہوئے، اللہ کہندے نے بندہ بن۔ ویسے عجیب جہا حکم نہیں، اللہ انساناں نو کہن ڈیا بندے بنو۔ ساڈے محلے چ تے ساڈے علاقے چ ایک عادت ہے لوکاں دی، اکثر ابیاں دی، وہ اپنی اولاد نو کہہ دیندے نے اوئے بندے دا پتر بن۔ تواڈے حال پتہ نہیں کہندے کہ نہیں کہندے، پڑھے لکھے لوگ ہو، ہاں اپنے پتر نو پیو کہندا بندے دا پتر بن۔ ویسے بچہ سوچدا نہیں ہونا کہ ابا مینوں کہن ڈیا بندے دا پتر بن، میں کیدا؟ پریشانی نہیں ہوندی؟ تانوں سمجھان لئی میں نہ تھوڑا جا گل پھر ریپیٹ کر رہا، سلو کر رہا، وگرنہ اتنا ٹائم کو نہیں۔ اللہ کرے دو نقطے سمجھ آ جان تے معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ یا ایھا الناس عبدوا،
انسانوں خود کو انسان کہنے والوں بندے بنو. ساڈے کولو ایک چھوٹی جی غلطی ہوئی کہ اسی دا ترجمہ صرف یہ کیتا کہ یا ایھا الناس عبدو عبادت کرو. نو عبادت تے ماشاءاللہ آپ سارے تھوڑی بہتی کاری لینے، لیکن عبادت کر کے انسان بندہ بن جائے ضروری تے نہیں. 5 حج لا آیا تے واپسی تے آن کے کام تکھا کر دیتا. جیڑیاں مرچاں چ ملاوٹ پہلے 50% سی 75 کرتی. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. دلان دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے ہی کیتی جاندے ہو. ماشاءاللہ حاجی بھی ہے، عمرہ بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، مینا میں مبیت بھی ہے، مزدلفہ میں رات کا آرام بھی ہے، اور وہ جا کر کے عرفات میں قیام بھی ہے. بکرے چھترے ذبح ہیں، اونٹ نہر بھی ہیں. عبادت تو ہو رہی ہے مگر بندہ نہیں بنے آلے. واپس آیا تو ایک رائٹر نے لکھے ہے، اللہ انہوں نے قبر چ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ما حج الا بعیرہ، اٹھ تے حج کرن گیا سی، اٹھ حج کر آیا، آپ اوویں دا اوویں ہی رہ گیا. یا ایھا الناس عبدو، انسانوں بندے بنو، وگرنہ قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدے بھی کرے گا، تشہد بھی بیٹھے گا، انگلیاں بھی ہلائے گا، قیام کے ساتھ سیام بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، زکاتاں بھی دے گا، لیکن پینا دا حق بھی کھاؤ، غیبتاں بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، فراڈ بھی کرو، مسیتے جھوٹے قرآن میں چکو، ملاوٹاں دے نال نال ہور بڑا بڑا کچھ کری جاؤ. انہیں عبادت تے کر لئیے پر بندہ نہیں بنیا. اللہ کہیں دے نے پہلے بندہ بان. پہلا حکم کی ہے بول پو بول پو بول پو. حالے نہیں بولے، جنہ دا نہیں ارادہ نہیں بولن ہے مینوں کہن ٹھیک ہے. میں اس لیے کہان ڈیا سا کہ ہر بندہ دوجے نو ہی کہندا ہے بندہ بن. کدی اندر چاتی مار تے اینوں بھی کہے کہ بندہ بن. تانوں بندہ بندا وکھاؤنا پہلے تھوڑا جا. میرے ایک بہت ہی پیار بھرے استاذ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، میرے سپروائزر ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں. میں نے ایک دن ان سے سوال کیا تھا کہ انسان بندہ کیسے بنے. اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ جواب دیتے، عملی جواب ملا. مسجد سے نکلے، گیٹ نمبر 3 مسجد نبوی سے وہ سوق ابراہیم تلک چلے گئے جتھے ہائی کورٹ مدینے دی. یار دا ہاتھ پھڑیا تے ٹورے جاندے نے. اتھو واپس آئے، جوتا اتارا مسجد نبوی کے اندر، پھر واپس گئے وہاں تک، پھر واپس آئے اندر. اگلی باری میں بھی ٹور پیا. عشاء کی نماز کے بعد ہماری گاڑیاں نکل جاتی تھی، جلدی ہوتی تھی، لیکن ہم رکتے تھے کہ کوئی ہمارا مہمان آیا ہو تو ہم لے لیں گے. استاذ جی کو یوں دیکھا تو میں بھی ساتھ چل دیا. میں نے کہا استاذ جی کیا مسئلہ ہے، آج کچھ نیا دیکھ رہا ہوں، پریشان ہے. تو مجھے کہتے ہیں خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، رہنے دے، تو جا اپنا کام کر، یونیورسٹی جا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے کہا استاذ جی نہیں، سارا کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے، معاشرے میں کچھ سیکھنا ہے، 7 سمندر پار آئے ہیں، لائبریریاں کھنگال ماری، لیکن کچھ چیزیں جو اساتذہ سے، علماء سے، اہل علم سے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر سے، رب کے بندوں سے ملتی ہے، وہ شاید تحریروں میں نہیں ہوتی. کہنے لگے میں نہیں بتانے والا. میں نے کہا استاذ جی پھر میں بھی نہیں جانے والا. لاڈ پیار تھا تو کہنے لگے چل چل تیری بسیں نکل جائیں گی. میں نے کہا شیخ آپ چھوڑ آئیے گا. کہنے لگے نہیں میں مصروف ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا شیخ یہ جو ہے نا موقف سیارات، یہ جہاں گاڑیوں کی پارکنگ ہے، آپ کل آ کے دیکھ لیجئے گا. اگر آپ بتا کے نہیں گئے تو آپ کا یہ شاگرد یہیں بیٹھا ہوگا، میں انتظار کروں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں جانے والا تو کہنے لگے کہ آج میں نے اپنے نفس کو بندہ بنایا. میں نے کہا سر کیسے؟ کہتے بہت لاڈلا، پنجابی چودہ ترجمہ بہت چھندا جا ہو گیا، لاڈلا سا، اور ہم سب نے اپنے من لاڈلے رکھے ہوئے.
کہتا ہے رب کے گھر سے نکلا ہوں پتہ ہی نہیں سے. کسی کے گھر سے جائیں تو مل کے جاتے ہیں, بتا کے جاتے ہیں, اجازت لے کے جاتے ہیں, ہیلو ہائے کر کے جاتے ہیں. رب کے گھر سے نکلنا تھا, پورے شعور سے قدم کون سا رکھنا تھا پتہ نہیں لگا, جوتا کون سا لینا تھا پتہ نہیں لگا, دعا کیا پڑھنی تھی پتہ نہیں لگا. یاری میں یار کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوں, باتیں ہو رہی ہیں. جب وہاں گیا ہوں تو یاد آیا, میں کہ چل واپس موڑ, اج تیری سزا ہے کہ تینوں 3 دفعہ یہ عمل کراواں گا. آئندہ اگر اداں دی غلطی کیتی تے لاڈ لیا پھر 11 گنا سزا ود دی جائے گی. 3 دفعہ اتنا پینڈا کروایا ہے, واپس لایا ہوں, اندر داخل کروایا ہے, قدم دایاں رکھوایا ہے, اندر داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے, پھر اسے باہر نکالا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ قدم کون سا پہلے جوتے میں رکھنا ہے وہ دعا پڑھ کے وہاں پہنچا کے لا کے لے جا کے انشاءاللہ ایداں آئندہ نہیں کرن لگا. سر جی اینا کا کام اپنے آپ نال کر لئیے نا تے معاشرہ اپے ٹھیک ہو جائے. پاجی تو انہوں کرسیاں اس لیے نہیں سی دیتیاں کہ سموں تے فرنٹ تے سموں نا, گسا بھی نہ کرے ہو, کیمرے دی رینج تو باہر جے, منہ ساڑھے حل کیتا جے. گل سمجھ آئی کہ پہلا حکم بندہ بن. ٹائم ہوئے مغرب دا تے عشاء پڑھنی ہوئے تے ایک ہوئے چٹ سو جا تے اپنے آپ نو کہے بندہ بن. نکلے واش روم چوں تے پیر رکھے پہلے رکھ کھبا تے نو کہے بندہ. سر جی اینا کہ 24 گھنٹے نو ایک دفعہ سجا دو چھوٹی جی ہے میں تو ویکھو بندہ کدہ بندا تے سدھا کدہ ہوندا. صرف اتنی سی میٹر پہ آ کے میں بات کرنے لگا ہوں. دنیا میں کوہرام مچائے, ہر طرف جو ہے آوارگی ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, چاروں طرف عیاشی, بدماشی, فحاشی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ انسان سارے ہی پھرنے ہیں پر بندہ. اچھا جے میں پوچھ لواں انساناں باری تے تسی سارے نے ہاتھ چک لیا سی, تے جے آپاں بندے کہہ کے کہیے کہ جڑے جڑے بندے نے ہاتھ چکو, بڑھیاں نے تو ظاہر ہے انہیں چکنا نہیں, انہیں بندہ بننا نہیں, بنان دی کوشش بھی کیتی تے کی خیال ہے؟ بندے بن جاؤ, 2 ہی بندے کامیاب نے. آخرت ہو دی ہے جڑا رب دا بندہ ہے, تے دنیا ہو دی ہے جڑا بڑھی دا بندہ ہے. کچا کچا ہس دیو, میں کوئی لطیفہ نہیں سناؤں ڈیا. بندہ بن او بدو کدا بننا ہے ربکم, ملنگنی داتا دی نہیں تے کتا میران دا نہیں. بندہ بن تے رب دا, او بدو ربکم. اللہ جی بندہ کون ہوندا؟ کیا جڑا ویکھن نو انسان ہوئے, ویکھن نو انسان ہوئے تے کانوں نو دتے ہون تے سنے نا, اکھ دتی ہوئے تے ویکھے نا, دل دتا ہوئے تے سمجھے نا, اے بندہ نہیں جے. شکل انسان نہ لی جے ویسے ڈنگر ہے ویسے. اور یہ بڑی پہچان دی گل ہے, اللہ نے سورہ اعراف چ دسی ہے, معرفت دی گل, معرفت والی سورت. بلکہ رب کہتے ہیں کان ہوں سنے نا, آنکھوں دیکھے نا, دل ہو سمجھے نا. انہوں ڈنگر کہنا بھی ڈنگر دی توہین. لو مڈ بجن لگا جے, گل شروع ہون لگی جے اللہ دی سپرد, بندے آپا بڑھاؤن لگے ہیں. جننے کنہ آلے نے کن کھڑے کر لے, وہ کن کہے نے ہاتھ نہیں کہے. تے اکھاں والے ذرا سجے کھبے ویکھو کوئی ستا تے نہیں, اے دی ذرا جیب نو ہاتھ لاؤ جیڑا جیڑا بھی جتے جتے لمحہ پیا ہے, ویکھو سجے کھبے ذرا ویکھو ستے نے لوکی کچھ. پاجی تواڈے نال ہے پتر جے سونا سی تے گھر چل کے بڑی اچھی جگہ ہے, 4 پائیے, گھر والے سمجھ دے ساڈے کول آیا, تو ساڈے کولوں ایتھے بغیر ٹکٹ تو گھر ٹرے ہیں. ذرا جاگ کے رہنا. یا ایھا الناس عبدو, بندے بنو, انسانوں بندے بنو. اللہ جی بندے بننا چاہتے ہیں, کیسے بنے؟ کیا سب تو پہلے اپنے دل سدھے کرو. دل دل چ محبت ہوندی ہے, خون ہوندا ہے, روانی ہوندی ہے, جوانی ہوندی ہے. تے بڈھا بابا بھی کہندا میں بابا نہیں ہویا.
ساڈے ایک بزرگ سن، انہاں نوں نا ایک نوجوان نے کتے کہہ دیتا، بزرگ تشریف لے آئے نا سٹیج تے انہوں برابر کرتا سی، کنوں بزرگ آکھے؟ دل ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو آخری دم بھی جوان رکھتا ہے، مال کے معاملے میں، لمبی زندگی کے معاملے میں۔ یہ دل اگر نہیں سمجھا اور دل سے نہیں سمجھا تو سمجھ لیجئے پھر کچھ نہیں سمجھا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرات گرامی، حکم ملا ہے بندہ بن کائنات ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا میں اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں جتنے بھی مسائل ہیں دل والوں کے ہیں، دل والیوں کے ہیں، دل پھینک ہرجائیوں کے ہیں، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہی مسئلہ ہے نا۔ جنوں ویکھ لو وہی عاشقی مشوقی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ویسے بھی ہیر دے ماں پیو دا علاقہ ہے جی۔ کوئی عاشقو ذرا سنو، دل والے انو دل لگی، جن نے دل دیتا ہے اس دل چ اس رب دا ہی پیار نہیں آیا تے خیال نہیں آیا، سارے جہان دیاں گلاں سمجھ گئے ہیں، دل نال تے رب نو نہیں سمجھیا تے پھر کی بندہ تے کی بندگی، مسئلے تے حل نہیں ہونے۔ دوسری چیز، اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر دیکھا نہیں، مسجد پاس ہے دیکھا نہیں، قرآن گھر میں پڑا ہے مگر دیکھا نہیں، آیتیں سامنے آ رہی ہیں مگر دیکھا نہیں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے مگر دیکھا نہیں، حق ہے مگر نہیں دیکھا، حقیقت ہے مگر نہیں دیکھا، سورج چڑھا ہے مگر نہیں دیکھ رہا، چاند آسمان پہ طلوع ہے مگر نہیں دیکھ رہا، حقیقت سامنے ہے مگر نہیں دیکھ رہا، حق بول رہا ہے مگر نہیں سن رہا، رب بلا رہا ہے مگر نہیں سن رہا۔ تو پھر اللہ نے اپنے ہی کہنا نا بندہ بانا، یہاں مجھے کچھ کہنا ہے۔ تو اڈے علاقے چ تے ساڈے علاقے چ ایک کامن چیز ہے کہ سب تو آکڑی ہوئی جان والی شے کھوتا ہوندا ہے، مگر گدھا بھی اس کا مالک اسے دانا دے، پانی دے، دھوپ چھاؤں میں کرے، مالک کی اتنی پہچان رکھتا ہے، آنکھوں سے اتنا دیکھتا ہے، کانوں سے اتنا سنتا ہے اور دل سے اتنا سمجھتا ہے، ریڑی میں جوت کے ایک ٹچ کر دے دے نا تو گدھا ٹٹی ہوئی شور کوٹ چنگ روڈ تے دوڑن لگ پیندا، صرف اینا کہ کہہ دے تے پیچھے پھٹے تے لکھیا ہوندا سبزی منڈی نو جا رہا ہے تے مگر لکھیا سپیڈ پھیرا لبے یا نہ لبے، سپیڈ پوری 90، مالکہ نے آرڈر دیتا ہے۔ او کھوتا ہو کے وائس اپریٹنگ سسٹم نال صرف مالک دی ٹچکر نو پچھان گیا، 5 میٹر دے فاصلے تو انہیں کیتا، او جا کے کننا نو ٹکرائی، کننا دے پردیاں نال ٹچ کیتا، انہیں کوئی ٹچ موبائل طرح آئی فون طرح جا کے او دے کن نو ایدہ نہیں کیتا، کن چ جا کے نہیں آکھیا، کوئی پھوک نہیں ماری، کوئی سپیکر نہیں لایا، کوئی ایسی چیز نہیں، صرف ٹچ کر دی ہے۔ گدھے نے سن لیا ہے، سن کے دل سے سمجھ لیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے میرا مالک ہے، پھر دنیا میں دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے۔ تے دن چ 5 اذاناں چ 24 نہیں 20 دفعہ تیرے مالک نے جن نے تینوں تے مینوں بنایا ہے حی علی الصلاۃ آکھیا ہے تے کنے کناں تے اثر ہویا ہے۔ مینوں کدی کدی تے اداں لگدا ہے آپاں کئی دا نا اوئے باندر نہ بن، کوئی شرارتاں کرے تے ہی کئی دا باندر نہ بن، مینوں کدی کدی اداں لگدا بھی باندر اپنی اولاد نوں کہندا اوئے انسان نہ بن، تے کھوتا بھی کہندا ہونا اپنی اولاد نوں اوئے آ بن نہیں، وہ جیڑا اپنے مالک دی نہیں سندا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے بنایا، جس نے پانی پانی کی بوند بوند کے اندر 30 لاکھ ان کو بنا کے لڑا کر کے 29,99,999 کو مروا کے ایک کرے میں مادر سے چپکا کے جس کو رب نے چنا تھا اسی نے رب کی دنیا میں آ کے اوروں کو چن لیا۔ سب کی سن رہا ہے، رب کی نہیں سن رہا۔ تے ایک گل یقین نال منو کہ اولاد ہوئی چنگی لگ دیئے جڑی جلدی سنے تے جلدی مننے، باقی اولاد نالو پیاری ہوندی ہے۔ تے رب نو بھی بندے وہی پیارے نے جیڑا چنگی طرح پہلے سنے تے سن کے سمجھے تے سمجھ کے مننے تے چلے، مطیع اور فرما بردار، یہ ہوتا ہے بندہ۔
آؤ اگر بندگی اختیار کرنی ہے تو گدے کی مثال سمجھ آ گئی ہے. دنیا چ دو ہی کام نے نا، کرن والے اسی کرن نہیں ڈے تے جتھوں رب نے روکیا اتھوں رکن نہیں ڈے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نہیں. جتنی مثالیں لے لے، گانے کی لے لے، فحاشی کی لے لے، عیاشی کی لے لے، بدماشی کی لے لے، ناانصافی کی لے لے، ظلم کی لے لے، زیادتی کی لے لے، نماز سے دوری کی لے لے، زکوٰۃ سے دوری کی لے لے، جہاد سے دوری کی لے لے. جتنے احکام ہیں ہم ان سے دور ہیں، جتنے گناہ اور محرمات ہیں جن سے روکا ہے ہم ان کے قریب ہیں. اسی وجہ سے تو معاشرتی پریشانی ہے. اگر ہم بندے بنے ہوتے، کان نے سنا ہوتا، جو اللہ نے روکا ہے رکے ہوتے، جس کا حکم دیا ہے چلے ہوتے، تو آج معاشرہ ٹھیک نہ ہوتا. رکن دی مثال بھی لے لو. میں پاک پتن پروگرام کر کے نا بابا جی دربار تے حاضری بھی سی، اور سجے کبے معاملات بھی سن کر کرا کے جدو پہنچے ماشاءاللہ تے دیپال پور آن لگا نا، اہلن و سہلن مرحبا جی، جی آیا نو ست بسم اللہ. حضرات دیپال پور تو تھوڑا پہلے بائی پاس تے نا کھوتے ریڑی دا تے مہران کار دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے. میں نے گاڑی روک کے گاڑی والوں کو دیکھا تو ہوش میں نہیں تھے، سٹاں واوا پئیاں. میں نے 1122 کو کال کری، پھر بابے آل نو ہویا تے بابے دی پسلیاں وجیاں سی سائیڈ تے، او جڑی بنی جی ہوندی ہے فٹ پاتھ ہو دیتے، انہوں زان آوے، وہ بھی نہ کوئی جواب دے گے، اشارے نال کوئی نہیں. میں کھوتے کو بہ گیا، میں کہا سنا انہاں دا تے کام پورا ہویا، تیرے نال کی بنی؟ کہندا یار کی پوچھن آیا ہے، اسی نوکر تے کادا نخرا، چنگا پلا دوڑدا ہوندا سا، سپیڈ پوری چکی ہوندا سا، 90 دے اوتے جان ڈیا سا. اچانک مالک نے کیا رک جا، انہیں لوائیے بریک تے کیتا ہے. میں نہیں دیکھیا پیچھے ٹرک ہے، میں نہیں دیکھیا پیچھے ٹینکر ہے، میں نے نہیں دیکھا بس ہے، لاری ہے، گاڑی ہے، کار ہے، مہران ہے، کون سا ہے، لگے گا ٹھکے گا، پھٹے ٹوٹ جائیں گے، بمبو جڑے نے سینے چ کھب جان گے، سائیں میرا اتھے تڑفے گا، گڈی والے اتھے ہون گے، میرے بھی سٹاں لگن گیاں. آپاں تے مالکاں دے اشارے تے رک گئے ہیں، وہ پھر ساڈے نالوں کھوتا چنگا نکلیا کہ اسی چنگے. یا ایوہ الناس سعبدو، انسانوں بندے بنو. تے بندے بنن لئی صرف اینا کا کام جے، کان کھڑے کر لو، مالک جدوں جو کہے کرن دا او کرو، تے جتھو روکے اتھو رکو. اللہ نے کیوں کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ گے، حکم بندگی بندے بن گئے، قیام کرو گے، پتہ چلے گا بڑوں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے، رکوع کرو تو جھکنا کیسے ہے، سجدہ کرو تو گردن کا سریا نکال کے جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب کو بڑا کیسے کرنا ہے، تشہد میں دھرنا کیسے دینا ہے. جب تم نماز میں آؤ گے، نماز تمہیں برائی سے روکے گی. برائی تو روک دی ہے کہ نہیں روک دی؟ آپا رکے. نماز بھی ہے، برائی بھی ہے، نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے، نماز بھی ہے، جرم بھی ہے، نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، گالی بھی ہے، نماز بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، نماز بھی ہے، فراڈ بھی ہے، نماز بھی ہے، ناانصافی بھی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور روکدا وہی ہے جڑا سنے تو سن کے منے، جڑا مالک دی سنے. اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو اب دھوکہ نہیں، اب رک جا. کھوتا رک گیا تے بندہ نہ رکیا تو پھر ماں پیو نے جم دیا نو کھوتے ہی کہنا، تو کھوتے نو گال کڈنی چنگی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا بل ہم ازل، وہ اپنے بچیاں نو کھوتا نہ کیا جے. ایک کھوتیاں تو بھی پیڑے، سوراں تو بھی پیڑے. وہ انسان جڑا رحمان دی نہ مننے تے 20 دفعہ حیا بولے. حیا اے کوئی قرات دا لفظ نہیں جے، حیا گل یاد رکھیا جے، اے پورے دابے تے وجکے تے دبکے دا لفظ ہے. قبلتین اور مسجد نہیں، یہ جو مدینہ یونیورسٹیز کے درمیان ایک متجر تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، جیسے شاپنگ مال ہوتے ہیں بڑے بڑے. میاں بیوی داخل ہوئے ہیں، ساتھ بچہ ہے، سامان خرید لیا ہے، بچہ بھی کھلونوں میں ہے. تے محبت نال کہتے پیو نے آواز ماری تعال یا بنی. عربی چ کسے نو سدنا ہوئے نا تے کہی دا تعال آ جا. بچہ کھلونیاں چ گم، دنیا چ مست. پھر آواز دیتی تے ہون انہیں بنائی نہیں آکھیا، میری پتری نہیں آکھیا. ان کہا تعال یا ولد، تھوڑا لہجہ بدلیا، تعال یا ولد، چل پترا. پتر نے پھر نہیں سنی. تو پھر جدو تیجی دفعہ پیو نے آواز ماری نا، پھر کچھ ایسی یلا عیش
اے جڑی ہے نا مینوں اذان ادن سمجھ آئی. رب نے تجھے اگر بلایا ہے تو اس لیے سب سے بڑا بلا رہا ہے, چل اٹھ دے آ. کاروبار میں ہے حج, دکان پہ ہے حج, جتھے جتھے بھی ہیں بیوی کول ٹی وی کول حج. ایک اذان چ 4 دفعہ رب کہے حی علی الصلاۃ تے بندہ نہ منے, پھر انسان ہی ہویا نا, بندہ تے نہ ہویا. کی خیال ہے؟ تے اج دا پہلا سبق تے پہلا حکم قرآن دا تے سورہ بقرہ چ ترتیب توقیفی نال کی ہے بندہ بن. تے پتر نو پھر کہنا ہے پہلے آپ بن, نہیں تے جدوں انہوں کہنا نا بندے دا پتر بن, انہیں کہنا ابا جی میں کدا حق ہوتے دا پتر کدا نہیں, آگو گلاں کردا سوال کردا انہیں کہتا جی ابا جی. نہیں سمجھے تسی شور کوٹی ہو فیصلہ آبادی نہیں تے سمجھ آ جانا سی کہ انہیں ابے نو کی آکھیا لفظ موڑے نے. اور میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, صرف اس آیت پہ عمل کرنا کافی نہیں. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس آیت میں تمہیں تم سے پہلوں کو بعد میں آنے والوں کو بنانے والا تمہارا رب, اللہ نے اپنی 5 بڑی نشانیاں بتائیں اور پھر کہا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. جب تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا چن لیتے ہو تو پھر تم بندے نہیں بن سکتے. بندہ بننے کے لیے شرک چھوڑنا پڑے گا, ثانی چھوڑنا پڑے گا, انداد چھوڑنا پڑے گا. ایک رب کے غلام اور مالک بنو گے, پھر فاتحہ میں پڑھو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ بندہ بڑا تیرا تے روٹی کسی اور تو منگا. کی خیال ہے؟ سکی بھین ویاہی ہوئے انہوں کتے گل کر کے ویکھو, اگو کہے گی بھرا تیرے تے میں کادا پار پاؤنا, انہیں قبول ہے کیوں آکھیا سی بندہ جو میرا ہوئے تو پھر میرا خیال رکھے گا نا, میرا پھر چکے پار. انہیں چکنا نہیں, میرا بندہ نہیں, میرا مالک نہیں, میرا شوہر نہیں. بندہ ہے تو رب کو کہے اللہ کو اچھا لگتا ہے, بندہ تیرا ہوں, مدد بھی تیرے سے لینی ہے, روٹی بھی تیرے کو منگنی ہے تے اولاد بھی. پھر جا کے پتہ لگنا جے بندگی دا اے والا حکم رب نال شریک نہیں کرنا تے اللہ دی گل سننی تے مننی ہے تے جدی رب کہے سننی ہے, پیغمبر کی بات بھی سننی ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا بدل جائے گی. آؤ 5-6 مثالاں لئیے تے گھراں نوں جائیے, اسی تے تسی بہ کے باقی سنو, تہاڈا سبق رہندا ہے. جی پہلی مثال اللہ نے کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. محبوب اپنی امت کو کہہ دو, اج بندیاں طرح جا کے ساری دنیا چ اعلان کر دو کہ اللہ کلا ہے. یہ آرڈر ہے, یہ مننا ہے, اے دے بغیر چارہ نہیں. اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا بندگی کا نام, یہی بندگی ہے. کان کھڑے کر کے اچھی طرح سن لو, اللہ کے زندہ کے الحی کے القیوم کے ہوتے ہوئے مردے مر جاؤ کسی اور نو واج نہیں دینی, واز جدوں بھی پاؤنی ہے رب نو پاؤنی ہے تے انشاءاللہ بندگی چ توحید کامل. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ساری زندگی محمد کو رب, رب کو محمد, دونوں کو ایک کر کے دکھایا. آج کہے کہ اللہ اللہ ہے, رب ہے, محمد بندہ ہے. عبدو ہو تے اودا دا بندہ بننا جی میں محبوب بن. اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے, اللہ نے کہا رکوع کرو تو رکوع کر دیا, اللہ نے کہا وسجد وقترب تو سجدے میں چلے گئے, اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ تو نمازیں قائم, زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ کا سسٹم, روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھ لیا, جہاد کا حکم دیا تو جہاد میں چلے, قتال کا حکم دیا تو قتال میں آ کھڑے ہوئے. ایسی بندگی اختیار کر کے پریکٹیکل دنیا کے سامنے رکھ دو کہ میں نے اپنے محبوب مرشد نبی کی ماننی ہے, مطیع بننا ہے. انشاءاللہ بندگی سامنے. 4 موٹے موٹے فرض, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, مال پیسہ و حج عمرہ کرنا ہے, مشکلات ہوں موجودہ حالات ہوں جہاد کرنا ہے. یہ حکم لے کے چل دیے احکام. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں سر فہرست شرک اور دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی.
یہ کوئی اوکھا کام ہے. بندہ ہوئے تے ماں پیو دی واسطے کن نہ ترے, اکھاں نال انہاں دی حال نہ ویکھے, تے دل نال انہاں دیاں تڑکنا تے مشکلاں تے پریشانیاں نہ سمجھے, تے پھر بندہ کادا ہے؟ اگر بندہ ہے گدھے کا پتہ رکھتا ہے کہ اینو میں تو پون چھاویں کرنا ہے, چھاووں تو پہ کرنا ہے, یہ بھوکا اس کو میں نے دانا دینا ہے, یہ پیاسا اس کو پانی پلانا ہے. اوے کھوتے تو تھوڑا جہا کم ملدا ہے تے پیو نالو کھوتے دا بہتا خیال رکھ دے. تے ماں 2 سال دودھ پیا چھڑ دیے. میرے نہ بوئے تے اسی کتا نہیں رکھیا, تے ایک جوڑی آن کے بیٹھی ہے, تے ایویں ہی اوندیاں جاندیاں پوچھاں لاوے. تے میں بچے نو پوچھیا اوے اینو کی کیتا جے؟ کہندے بابا بھوکا تھا, رات کو بول رہا تھا, ہم نے اس کو تھوڑا سا دودھ ڈال دیا, اے ادھر دا جاندا ہی نہیں. وہ غیران دے بوئے تے آن کے کتے نو دودھ دا کوٹ لبیا تے وہ پوچھاں لاوے. تے ساری زندگی جنہ ماں پیو تو محبتاں لبیاں تے عزتاں لبیاں تے کپڑے لبے تے لباس لبے تے حسن تے جمال تے کھانے تے تعلیم تے تربیت, 9 بچے ہو کے بھی کہن ابا تو پالنا ہے تے اماں تو پالنی ہے, تے پھر توف نہیں ایفو جی بندگی تے ایفو جی زندگی تے. سمجھنا پڑے گا. کان میں لے لے کے بڑ سننے والوں, اگر رب کی نہیں سنی آج میوزک سن, کل کو پھر جب جہنم کا اللہ معاف کرے تیرے ساتھ معاملہ اور میرے ساتھ ہوگا, پتہ اس وقت چلے گا. کانوں کو پابند کر لو, آنکھوں کو دیکھنے کے پابند کر لو, اور دل کو سمجھنے کا پابند کر لو. کتاب اللہ سے 500 موٹے موٹے حکم نے تے 500 ہی گلاں تو اللہ نے ڈکیا ہے. او کتے ایک کورس کر لو تے اللہ دی قسم تسی بھی بندے تے اسی بھی بندے. نہ تیاں پجن نہ پتر پجان, نہ اے نچن نہ او نچان. آخری گل تے یا سلام, آپاں پاجی بندے بننا ہے تے جذباتی بڑے ہیں. مینوں نا کل کنے سارے نوجوان ملے تے کہندے جی موجودہ حالات کی کریے. میں کہا چلو یار اپنا اداں کریے, فلسطین چلیے. کہندے جی چلو. میں کیا کرو گے کی؟ کہندے یہی تو سمجھ نہیں آنڈی ہے, تانوں پوچھیا کرنا کی ہے. کاش کہ ہم نے یہی تو سیکھا ہوتا. تیری میری طاقت اور قوت اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی لو جو دشمن کے پاس ہے. مقابلے میں رہو, گھوڑے تیار رکھو, دہشت پوری ڈال کے رکھو, ظالم کو ظلم سے روکو, مظلوم کے اوپر ظلم ہونے سے بچاؤ. تمہارے نبی ابھی مہینے کی خبر ملتی تھی کہ آنے والے ہیں تو دہشت اور خوف اور روب اور دبدبہ پھیلے, اور مسلمانوں کے 57 ممالک سڑکوں پہ چوکوں پہ چراہوں میں آ جائیں. انہوں نے پھر بھی ڈرنا ہوئے تو پتہ وجہ کی ہے کہ اسی او والیاں چیزاں نہیں بنا سکے جڑیاں دشمن کول نہ. تے حضور جی 313 لے کے گئے سی. گھوڑے پاویں تھوڑے سن پر جیڑے گھوڑے انہاں کول سن وہ ادھر بھی سن. اونٹ بے شک کم سی مگر جو ان کے پاس تھے ان کے پاس بھی تھے. جس طرح کی تلواریں ادھر تھی اسی لوہے کی تلواریں بھلے تھوڑی تھی مگر ادھر تھی. جیسے نیزے ان کے پاس تھے تعداد کم تھی مگر نیزے موجود تھے. جیسے تیر ان کے پاس تھے تیر ادھر بھی تھے. حضرات ایمان سے لے کے دوا کر کے گن کر کے 313 کو لا کے کھڑا کر کے بچے بھی تھے. دوا تیار کر کے پھر میرے مرشد نے یہ نہیں کہا تھا اللہ آئے ہیں سانو سارے انو شہادت دی موت دے دو. اے بھی دل چو دھوکا کٹ دو. دنیا میں جینا ہے, جاگنا ہے, ضرورت پڑی تو میدان میں اترنا ہے. سر سجدے میں رکھ کے دعا کر کے میرے مرشد نے کہا اللہ میں لے آیا, تیری مرضی بچا لا تو تیری مرضی پاویں سارے لے جا. تے اللہ نے فرشتے اتار کے مدد کر کے 1000 دے وچوں سارے بچا کے 14 دی شہادت دے کے انہاں دے 70 مار کے 70 قیدی کروا کے کی دسیا کہ اے جدن تہاڈا کم ہو گیا ادن تسی نہیں ہارن والا ہے. آج میرے اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی سب تو بڑی ٹیکنالوجی 5Bs کی ٹیکنالوجی آئی. اللہ معاف کرے پوری دنیا چ کسے کول نہیں جائے, یہ صرف ساڈے کول 5Bs. وہ قوم جدی بی نال بیبے بھی نچے, بی نال بیوی بھی نچے, بی نال بہن بھی نچے, تے بی نال بہو بھی نچے, تے بی نال بیٹی بھی نچے. جدیاں 5 بیاں ہی نچن والیاں ہون, بی قوم دا بی, باپ کی عبائے کی دکان, پردے کی دکان, سکافوں کی دکان, برکوں کی دکان, تی دے ٹک ٹاک دے اتے ماشاءاللہ لکھاں فالوورز.
پیو کہے شرم کر کہ جی مینوں تیرے پیسے دی لوڑ ہی نہیں، میں اپنی کوٹھی بنا لی ہے، مینوں کروڑا روپے دین والے میرے وڈیرے جین جڑے باہر بیٹھے نے۔ بھراواں دے بھی ماشاءاللہ اداں دے ہی اکاؤنٹ۔ جس قوم کے نوجوان اور 5-20 تھرکنے والے، ناچنے والے، انگ انگ دکھانے والے، اے دی آؤٹ پٹ کی ہے جی تیرے ٹھمکے نال لبنا کی ہے۔ 50 بچیاں دی ماں نچن ڈئی ہے، 70 سال دی بڈھی بیبے نچن ڈئی ہے، بابا نچن ڈیا، ٹپے مارن ڈیا ہے، اس قوم نو لڑن دی ہمت ہوئے گی؟ کی خیال ہے؟ خسرے نے جو پولیس چ داخل کرا کے اشارے تے کھلار دئیے تو کی کرے گا بیچارہ؟ کدھر ٹریفک پاس کرائے گا؟ تو سارے اگے ٹپے ہیں اسی۔ غیرت سے جاگو، ایمان جگاؤ، توحید اپناؤ، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑو، کان سے سنو، آنکھ سے دیکھو، دل سے مانو، بندے بنو، اللہ کا کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، حاجت کشا بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، روٹی روزی دینے والا بھی وہ۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، پھر گندگی بھی چھوٹے گی، پھر معاشرتی مسائل کا حل بھی ہوگا، پھر بچے بچے بنے گے، بیٹی بیٹی بنے گی، بہو بہو بنے گی، بہن بہن بنے گی، غیرت غیرت بنے گی، عزت عزت بنے گی، آبرو آبرو بنے گی۔ جب رب کی عزت، توحید کی عزت شرک پہ وار دی جائے، اور لوگوں جب پیغمبر کی عزت بدعت پہ وار دی جائے، تو پھر اس قوم کی انسلٹ اور ذلت کے لیے کچھ اور نہیں چاہیے۔ پھر اس کو دیکھیے کہ ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا یہ خیال جب تک نہیں آئے گا، جب تک پہلے حکم پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک بنیاد سیدھی نہیں کریں گے، اپنے ان معاملات کو ٹھیک کر کے بندے نہیں بنیں گے، پھر رب کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساڑھے نالے میں ہی جڑے رہے۔ ہماری زندگی غلامی کی ہے، بندگی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ عطا کرے۔ جوانوں میں غیرت، بزرگوں کے اندر شرم و حیا، عفت اور سرپرستی اور آبرو۔ انشاءاللہ 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 پھر وہ دن دور نہیں کہ رب ہمیں بدر کے دن دے دے، لیکن شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر۔ وہاں سارے بندے تھے، نافرمان کوئی نہیں تھا۔ فرشتوں کی مدد مانگتے ہو، اترے گی، لیکن اس بار تمہیں اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرنا ہوگی۔ ہر بار نہیں ابابیل اترنے والے۔ وہ جس نے سردار عبد المطلب نے منافقت نہیں کی تھی، سیدھا کہہ دیتا سی میں اٹھاں دا مالک ہاں، میرے نال انہاں دی گل کر، اس گھر دا مالک جڑا ہے گا وہ جانے، او دا کام جانے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، اخوت کی باتیں بھی، بہت کچھ بھی، لیکن ایسے نہیں بندہ بنے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے نبی کے دین کی بندگی میں کفر کو اعلانیہ پیغام تھا، قصاص لیں گے، ایک مارا ہے بدلے میں ماریں گے۔ بیت اللہ کے ساتھ بھی چمٹ جائے، میرے نبی کے یار کو جس نے مارا تھا کہا اس کو وہاں بھی معافی نہیں ملے۔ یہ جس دن غیرت آ گئی اور بندگی آ گئی، انشاءاللہ جیسے پہلے دنیا میں نمبر 1 تھے ایسے ہی نمبر 1 ہوں گے۔ وگرنہ جس قوم کی غیرت ختم ہو جائے، پھر ان کا شمار جہاں مرضی کرپشن میں چلا جائے، وہ 147ویں نمبر پہ ہو یا 200 نمبر پہ چلا جائے، پھر اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری عزت کا خیال رکھے، لیکن ہم بھی رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دین دے جس سے رب راضی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے پہلے فکر مند تو ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔